اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ تو اب حضور تک ہمارا درود پاک پہنچ رہا ہے، کس طرح پھر سنبھل کر اور بندہ ایکٹیو ہو کے درود پاک پڑھے، تعظیم کتنی ضروری ہے۔ اور حضور کا ایک اور فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسمع صلاة اہل محبتی واعرفهم او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور اس کو جانتا بھی ہوں۔ اور حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں ہمیں کون پڑھنے والا ہے، کہاں پڑھنے والا ہے، کن الفاظ میں پڑھ رہا ہے، کس انداز میں پڑھ رہا ہے۔ ہم مدینے سے دور ہیں، مدینے والا ہم سے دور نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ یہ جو نبی ہے یہ مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب ہے۔ حضور تو ہماری جان سے بڑھ کر ہمارے قریب ہے۔ تو بے خبر ہو کر درود پاک نہ پڑھیں گے، خبر ہی نہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، بلکہ توجہ ہونی چاہیے حضور کی طرف۔ اور ذہن نصیب اللہ مجھے بھی سعادت دے کہ ہم درود پڑھیں اور ہماری آنکھیں اشک بار ہو جائے اور پھر حضور دیدار کے لیے خود ہی تشریف لے آئے۔ ایسی محبت سے پکارے نا، تڑپ سے واللہ وصل لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ دل سے کوئی پکارے تو صحیح، واللہ اللہ کی قسم وہ سن لیں گے، وہ سنتے ہیں اور فریاد کو پہنچیں گے۔ صرف سنیں گے نہیں، فریاد کو پہنچیں گے بھی صحیح، دستگیری بھی فرمائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ کوئی آہ کرے دل سے، کوئی دل سے پکارے تو صحیح، کوئی دل سے محبت والے انداز کے ساتھ ان پر درود پڑھے تو صحیح۔ وہ تو آج بھی رحمت للعالمین پورے عالمین میں اپنی رحمتوں کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ شوق کے ساتھ پچھلے بھی سارے پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہی پڑھ لیں شوق کے ساتھ۔ میرے جن بھائیوں نے اس محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو اس کے بانیان ہیں، جنہوں نے کوششیں کی، ٹینٹ والے، لائٹنگ والے، انتظامات کرنے والے، لنگر والے، ہمارے ساؤنڈ والے، کیمرے والے، سب سٹیج والے، اور جو آپ تشریف فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ اور جن میرے بھائیوں کے امتحانات ہیں اس کی وہ آ رہے تھے مجھے میسیج کہ ابھی میٹرک کے امتحانات شروع ہونے کو ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔
میرا جو موضوع ہے وہ تو آپ کو حضور قبلہ حافظ صاحب حافظ عبد القدیر سلام الغنی نے بھی بیان کر دیا ہے اور اشتہار پر بھی تھا یہ. تو میں اپنے موضوع کے مطابق آپ سے گفتگو کروں گا. آپ کی خدمتوں میں ہاتھ جوڑ کر عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ بعض اوقات وہی ہوتا ہے کہ پڑھنے والا کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، سننے والے کو کچھ اور ہی سمجھ آ رہا ہے. توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات سننے میں غلطی اور تشابہ لگ جاتا ہے، متشابہ لگ جاتے ہیں. کہنے والا ہاں کہتا ہے، سننے والے کو آخری لفظ نہ سمجھ آ جاتے ہیں. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جب یہ توجہ نہیں ہوتی. اور اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا، ابھی 10:30 بجے تقریباً، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے. توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، ہو سکے تو تشہد کی شکل میں نا، اتحیات پہ جس طرح بیٹھتے ہیں نا، اتحیات پر جس طرح بیٹھتے ہیں، ہو سکے تو اس طرح بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ اس سے سستی بھی دور ہوگی. اور نیت یہ رکھیں کہ اس طرح بیٹھنا حضور کی سنت ہے. جب پاؤں تھک جائیں تو پھر جس طرح آپ کو آسانی اسی طرح بیٹھ جائیے گا. اور ہاتھوں ہاتھ ہم کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایک اور حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. اور علماء فرماتے ہیں بغیر کسی اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا، اچھے کام کا ثواب نہیں ملتا اگر اچھی نیت نہ ہو. ہم اچھے کام کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ہماری اچھی نیت نہیں ہوگی تو ہمیں بیٹھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے نیت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے، توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے، اول تاخیر بیان میں شرکت کریں گے، اور جو سنیں گے اس کو یاد رکھتے ہوئے جو صحیح سمجھ آیا 100% اس کو آگے بیان بھی کریں گے. نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلا پارہ سورۃ البقرہ کے شروع کی آیات کے اندر اب تعالیٰ نے جو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، اور متقین پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے. پرہیزگار کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ کہ جو اللہ پر، غیب پر ایمان لے آئے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرے. تو یہاں پر اس شروع کی آیات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو پرہیزگاروں کی، متقین کی، اللہ کا خوف رکھنے والوں کی اللہ نے جو صفات گنوائی ہیں، اس میں ایمان کے بعد افعال میں سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا ہے وہ نماز کا ذکر فرمایا ہے. کہ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے تو ان کے ایمان کی بات ہوئی کہ وہ ایسے ہیں، پرہیزگار کون ہیں کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. ایک کو ختم کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان لے کر آئے اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد اعمال کے اندر کہ جو تقوی والے اعمال ہیں، جو اللہ کا قرب دلانے والے افعال ہیں، ان میں سب سے پہلے جو ذکر فرمایا ہے وہ نماز کو ذکر فرمایا ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے یہاں پر وہ نماز کا ہی گویا کہ ایک طرح کا حکم ہو گیا. اور وہ اس طرح کہ مومنوں کی، متقین کی، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو اب ان کے شب و روز اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ان کی شان یہ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی متقین میں بن جائیں، ہم بھی ان لوگوں میں بن جائیں کہ جن کو قرآن سے اللہ ہدایت عطا کرتا ہے، ہم بھی ان لوگوں میں بن جائیں جن کی شانیوں کو رب بیان کرتا ہے،
کی شان اور عظمت کو رب کریم اپنی پیاری کتاب میں بیان فرما دیتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ایمان تو عطا کر دیا، اب نیک اعمال کی طرف بھی آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کو ذکر فرمایا اور عبادت کا نہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، حدیث پاک ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے، لیکن ان 5 رکن جو ہیں ان میں سب سے پہلے جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ نماز کا ذکر فرمایا ہے، اس کو سب سے افضل قرار دیا گیا اور اس کو کہا جاتا ہے اعظم الفرائض، افضل الفرائض، کہ نماز تمام فرائض میں سے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں سے سب سے افضل عمل نماز ہے، سب سے افضل ہے، افضل الفرائض ہے۔ اب اس کو دیگر عبادات سے مقدم کیوں کیا گیا، دیگر عبادات سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی علماء نے تفسیر کے اندر مختلف اس کی وجوہات کو بیان کیا، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کیونکہ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ہی ذکر فرمایا، ایک تو یہ وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز بھی دین کا ستون ہے، زکوٰۃ بھی دین کا ستون ہے۔ زکوٰۃ کو پہلے ذکر نہیں فرمایا، پہلے نماز کو ذکر فرمایا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز جو ہے یہ ہے بدنی عبادت، یہ بدن کی عبادت ہے، ہمارا پورا جسم اس میں حرکت کرتا ہے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، سب گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ ہے بدنی عبادت، بدن کی، جسم کی عبادت ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہے وہ مال کی عبادت ہے، مالی عبادت ہے نا، مال اس میں دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ بدن کا مقام، انسان کی اپنی ذات کا مقام اس کے مال سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے نماز کو ذکر فرمایا، کیونکہ اس میں تمہارا بدن سلامت ہے، تمہارے بدن کی سلامتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا پہلے جسم پاک ہوگا، تمہارا بدن سلامت ہو، اور پھر زکوٰۃ دو تو تمہارا مال بھی سلامت ہو جائے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ علماء نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ نماز ایسا فرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلا کر معراج کی رات عرشوں کا مہمان بنا کے یہ تحفے میں دیا تحفہ۔ تو نماز وہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے عرشوں پہ عطا کی، اور باقیہ جو فرائض ہیں، باقی جو افعال ہیں وہ حضور زمین پر تھے تو وہی نازل ہوئی اور ان کے حکم نازل ہوا، تو کیونکہ نماز عرشی ہے اور باقی سارے فرضی ہیں، اسی لیے نماز کو سب سے پہلے میں ذکر فرما دیا۔ اور پھر اس کی ایک اور وجہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو غریب بھی کرتا ہے، امیر بھی کرتا ہے، فقیر بھی کرتا ہے، غنی بھی کرتا ہے، مسافر بھی پڑھتا ہے، مقیم بھی پڑھتا ہے۔ باقی دوسرے افعال، دوسرے جو ہیں، روزہ وہی رکھے گا کہ جو سفر کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ مسافر کو قضا کرنے کی اجازت ہے، تو مسافر پر یوں فرض نہیں ہے روزہ، اس لحاظ سے کہ قضا کر سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ ہر بندہ نہیں دیتا، وہی دے گا کہ جس کے پاس مال ہوگا۔ اور حج بھی وہی کرے گا کہ جس کے پاس مال ہوگا، اور وہ عمر میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ حج، روزہ سال میں ایک مہینے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، اور نماز روزانہ 5 مرتبہ۔ اسی وجہ سے نماز کو سب سے پہلے ذکر فرما دیا، کیونکہ اس کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ ہے نماز کے افضل ہونے کی چیز، دلیل کہ نماز سب سے پہلے ہے اور نماز سب سے افضل ہے۔ اب نماز جو عبادت ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں فرشتوں کی ساری عبادتوں کا مجموعہ رکھ دیا گیا ہے۔ فرشتوں کی ساری عبادتوں کا مجموعہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے پیدا فرمائے کہ جب سے پیدا ہوئے رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو رب کی بارگاہ میں کہیں گے سبحانک، مولا تو پاک ہے، تیری بڑی شانیں ہیں اور ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ پیدا ہوئے تو رکوع میں ہیں اور ان کی پیٹھیں، ان کی کمر جو ہے خوف خدا سے کانپ رہی ہے، اور قیامت کے دن سر اٹھائیں گے رکوع سے اور اس وقت کہیں گے کہ مولا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض فرشتوں کی عبادت رکوع کے اندر ہے، بعض فرشتے پیدا ہوئے تو سجدے میں اور ان کی ساری عبادت قیامت تک سجدے میں رہے گی، بعض کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں تو قیامت تک ان کی عبادت کھڑے ہو کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی عبادتوں کو کب جمع کر کے رکوع والی عبادت کو بھی جمع کر دیا، سجدوں کو بھی جمع کر دیا، کھڑے ہونے کو جمع کر کے وہ فرشتوں کی ساری عبادتوں کے سارے انداز اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کے ان غلاموں کو نماز کی صورت میں عطا کر دیا۔ تو گویا کہ فرشتوں کی تمام عبادات کا ایک انداز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی صورت میں عطا کر دیا، اور صرف فرشتوں کی نہیں بلکہ تمام جانداروں کی، تمام جانوروں کی عبادتوں کا مجموعہ بھی نماز کے اندر ہے۔ اب درختوں کو دیکھیں تو درخت کھڑے ہو کر سیدھا ہو کر اللہ کی عبادت میں کر رہا، ہر چیز چاہے جاندار ہو چاہے بے جان اللہ کا ذکر کرتی ہے، درخت کھڑے ہو کر ذکر کر رہے ہیں، گائیں بھینس وغیرہ یہ رکوع کی حالت میں ہے، سانپ بچھو وغیرہ یہ رینگ کر سجدے کی حالت میں ہے، مینڈک وغیرہ یہ قعدے کی صورت میں ہے، یہ تشہد والی صورت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام عبادتیں ان جانوروں کی جمع کر کے گویا کہ ان اپنے حضور کے غلاموں کو عطا کر دی کہ یہ کھڑے ہو کر بھی عبادت کریں درختوں کی طرح، جنہوں نے جس طرح درخت کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت انسان کو بھی یہ فضیلت ہے کہ حضرت انسان کی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جانوروں کی طرح جو چار پائے ہوتے ہیں ان کی رکوع کی تمثیل دی گئی، مثال دی گئی، تو ہم نماز میں رکوع بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سانپ وغیرہ رینگتے ہیں، اپنے سر کو زمین پہ لگائے ہوتے ہیں، سجدہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں نماز میں سجدہ عطا کر دیا گیا۔ مینڈک وغیرہ وہ ان کا بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے گویا کہ، تو ہمیں تشہد کی صورت عطا کر دی گئی۔ تو گویا کہ تمام ان جانوروں کی اور تمام فرشتوں کی عبادت کا انداز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں عطا فرما دیا۔ اس کے باوجود بھی ہم نماز نہ پڑھیں تو پھر اس سے بڑی ہماری خامی کیا ہوگی؟ پھر بھی ہم نماز کو چھوڑ دیں، اس کے باوجود ہم نماز کو چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ہو اس کے صحن میں نہر ہو، نہر ہے، اس کے صحن میں دریا ہے، نہر گزرتی ہے، پانی گزرتا ہے، اور اگر وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا 5 مرتبہ نہانے کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ تو عرض کی گئی نہیں، فرمایا یہی مثال نماز کی ہے کہ جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے جسم جو ہے وہ گناہوں کی میلوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام غالباً انہیں سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا نورانی پرندہ جانور ہے، اس کو میں نے کیا دیکھا، اس کا انداز یہ ہے کہ وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، مٹی میں اپنے آپ اپنے جسم پر مٹی مل لیتا ہے، اس کے بعد پھر نہر میں غوطہ لگاتا ہے، نہر سے نکلتا ہے بالکل صاف، پھر باہر آتا ہے خشکی پر، پھر مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگ جاتا ہے، پھر مٹی چڑھ جاتی ہے، پھر اس نہر میں چلا جاتا ہے، بالکل دھل کر آ جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ 5 مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس میں کیا راز ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ انداز امت محمدیہ کے غلاموں کا ہے کہ ان کو میں نے نماز عطا کر دی ہے کہ جب وہ نماز سے باہر ہوتے ہیں اور گناہوں کی گندگی ان کے جسموں پر آ جاتی ہے تو 5 نمازیں ان پر فرض کر دی تاکہ 5 نمازیں پڑھیں، 5 وقت صبح اٹھے تب بھی جسم کو پاک کر لے، ظہر تک کام کریں، اور جب کام میں کوئی غلطی ہو جائے پھر نماز پڑھ لے، پھر اس غلطی سے پاک ہو جائے، اور رات کو جب سوئے تب بھی نماز پڑھیں تاکہ سوتے ہوئے بھی اپنے جسم کو پاک کر کے سوئے۔
اب مقدر والا وہ ہوگا کہ جس کو اس طرح کی پاکی نصیب ہو جائے. اب انداز کیا تھا ہمارے بزرگان دین کا؟ نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نماز کس طرح پڑھی جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، کیا کرے؟ ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کاروبار کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے. تو ہم کس طرح نماز پڑھیں؟ تو دیکھیں آپ حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز. آپ بیان کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں. وضو کرنے کے بعد میں قبلہ کی طرف رخ کر کے یوں سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ، دل ہی دل میں یوں سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور مقام ابراہیم میرے دل کے پاس ہے. اور پھر میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میری دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف دوزخ ہے، اور میرے قدموں کے نیچے پل صراط ہے، اور میرے پیچھے حضرت ملک الموت علیہ السلام کھڑے ہیں. یہ سارے جب تصور جما لیتا ہوں، ان تصورات جمانے کے بعد پھر میں نماز پڑھنا جب شروع کرتا ہوں تو پھر اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہوں اور اس کے معنی اور اس کے مطلب پہ غور کرتا ہوں کہ آخر کار نماز جو میں پڑھتا ہوں اس میں ہے کیا، میں رب کی کس طرح شان بیان کرتا ہوں اور رب سے میں مانگتا کیا ہوں نماز کی حالت میں. کہتے ہیں میں ایک ایک لفظ کی طرح غور کرتا ہوں، اور جب اس طرح پوری نماز کر لیتا ہوں پھر حضور کی سنت کے مطابق میں سلام پھیرتا ہوں، اور جب سلام پھیر لیتا ہوں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ مولا میری نماز کو قبول فرما لے، اور پھر کہتا بھی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری نماز میرے اوپر لوٹا دی جائے، نماز میری رد نہ کر دی جائے. پوچھا حضور اس طرح نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرمایا مجھے 30 سال ہو گئے ہیں میں اسی انداز میں رب کی عبادت کر رہا. 30 سال ہو گئے. یہ انداز تھا کہ کس طرح ڈرائے ہوئے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اے بندو، اے اللہ کے بندو، کوشش کرو کہ ستاروں کی طرح ہو جاؤ. کس طرح ستاروں کی طرح ہو جائے؟ فرمایا اس طرح کہ ستارے پوری رات چمکتے رہتے ہیں، تم بھی پوری رات اللہ کی عبادت کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر رہا کرو. اور اگر ستاروں کی طرح نہیں ہو سکتے تو کم از کم چاند کی طرح ہی ہو جاؤ کہ رات کے ایک پہر میں نظر آتا ہے، ایک پہر میں نہیں نظر آتا. تو تم پوری رات نہیں، چلو رات کے کسی حصے میں تو تہجد کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لو. اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم سورج سے تو بچ جاؤ، کیونکہ سورج دن میں چمکتا ہے. چلو رات میں عبادت نہیں کر سکتے تو دن میں اللہ کی بارگاہ سے غافل اور اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوا کرو. دن میں تو یاد کر لیا کرو رب کو، سورج کی طرح ہی ہو. اگر ہم ستاروں کی طرح نہیں ہو سکتے، پوری راتیں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو کم از کم اللہ نے جو دن دیے ہیں یار ان دنوں میں اللہ کی عبادت کر لیں. ان دنوں میں ہم اللہ کو یاد کر لیں اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ حضور کا غلام 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 50 کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. پڑھتے 5 نمازیں ہیں اور ثواب 50 کا مل جاتا ہے. کتنا کرم ہے رب کا. اور پھر نماز ایسی عبادت ہمیں ملی کہ جو انبیاء نے کی ہے، جو انبیاء نے کی عبادت. فجر ہمیں ملی. فجر کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت جناب آدم علیہ السلام سے. سب سے پہلے فجر پڑھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. کیوں کہ جب ان کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا تو زمین پر اندھیرا تھا، روشنی تھی ہی نہیں. اور جب توبہ قبول ہوئی اور روشنی نکلنے لگی تو رب کی بارگاہ میں 2 رکعتیں ادا کر کے رب کا شکر ادا کیا، مولا ہمیں روشنیاں نصیب ہو گئی. تو فجر وہ ہے جو ہمیں ملی ہے. ظہر کی نماز ہمیں ملی. ظہر کی نماز جناب ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیا.
وہی بھی ہمیں ظہر میں نصیب ہو رہی ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو 100 سال تک سوتے رہے تھے، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند داری کر دی، 100 سال کے بعد جب یہ اٹھے اور بالکل 100 سال کے بعد جوان تھے، یہاں تک کہ ان کے بچے جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن یہ جوان تھے، 100 سال کے بعد اٹھے تو وہ وقت عصر کا تھا، اور آپ کے پاس جو آپ کا خچر تھا وہ زمین میں بالکل ختم ہو چکا تھا، اور آپ نے پھر اللہ کے شکر میں اس وقت نماز پڑھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی حضرت عزیز علیہ السلام کی سنت عصر عطا کر دی۔ مغرب حضرت عزیر علیہ السلام، اور مغرب جو ہے یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے پڑھی کہ جب ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی تو 4 رکعتوں کی نیت کی لیکن پڑھ 3 پائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو قیامت تک ہمیں مغرب کی نماز عطا کر کے ان کی سنت کو جلا بخش دیا، اور عشاء وہ ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تو ہمیں تمام نمازیں جو ہیں یہ بھی انبیاء کا ادب سکھاتی ہیں، تمام نمازیں۔ فجر پڑھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی یاد، ظہر پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد، عصر پڑھتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد، مغرب پڑھتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کی یاد، عشاء پڑھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی یاد۔ اب جو یہ کہے جس کے ذہن میں یہ آئے کہ نبی کے تصور سے نماز ختم ہو جاتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک نبیوں کا تصور نہیں ہوتا نماز کا تصور کیسے ہو جاتا ہے؟ ان نبیوں کے تصور سے تو ہمیں نماز کا تصور ملا۔ تو یہ انداز انبیاء ہے جو ہمیں نمازوں کی صورت میں ملا۔ ہم غیروں کے اندازوں پر تو جائیں لیکن حضور کے انداز کو، انبیاء کے انداز کو بھول جائیں تو ہم سے بڑا بھولا کون ہوگا؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح نماز پڑھنے کے فضائل بہت ہیں نا، نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی نا گویا کہ اس نے کفر کیا ہے، یعنی اس نے کافر والا عمل کیا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جس نے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے مسلمانوں والا کام نہیں کیا، اس نے کفار کا کام کیا۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اسے 15 قسم کے سزائیں دیتا ہے، 15 قسم کی سزائیں۔ اور سے سنیے گا، یہ جو نماز نہیں پڑھتا 15 قسم کی سزائیں ملیں گی، ان میں سے 6 دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو 6 سزائیں دنیا میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو زائل کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی برکت نہیں رہتی، اس کے شب و روز منٹوں سیکنڈوں میں گزر جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں والی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ بے نمازی کے چہرے پر نہیں ہوتی۔ 3 اس کے کسی عمل کا بھی اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، کوئی بھی عمل کر لے، کوئی نیکی بھی کر لے، کیونکہ اس نے سب سے افضل نیکی کو چھوڑا ہوا ہے، اس کے کسی عمل کا اس کو اجر نہیں ملتا۔ چوتھے نمبر پر چوتھی سزا کیا ملتی ہے؟ اس کی کوئی بھی دعا آسمانوں تک پہنچتی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 5ویں سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر ہی بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، جو بے نمازی ہوتا ہے اسے دنیا کے اندر ذلت اور خواری ملتی ہے۔ 6ٹھی سزا کیا ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا۔ جب نیک لوگ دعا کرتے ہیں نا مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرما، تو اس میں بے نمازی کا کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں ہے۔
ایک اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، پھر نیک لوگ اس کے حق میں دعا کریں تو نیک لوگوں کی دعا میں اس کا حصہ ہی نہیں ہوتا. کتنا بدبخت ہوگا. یہ 6 سزائیں اس کو دنیا کے اندر ملتی، پھر 3 سزائیں اس کو موت کے وقت ملیں گی. کیا کہ ذلیل ہو کر مرے گا، اس کو ذلت ملے گی، دنیا سے جاتے ہوئے ذلیل ہوگا. دوسرا بھوکا ہو کے مرے گا. تیسرا مرتے ہوئے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر کہ دنیا کے تمام دریاؤں اور سمندروں کا پانی بھی اس کو پلا دے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اتنی پیاس لگے گی بے نمازی کو مرتے ہوئے. پھر قبر میں 3 سزائیں اس کو دی جاتی ہیں. کیا اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی قبر اس کو یوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. آج ہمیں کوئی زور سے دبائے نا، ملتے ہوئے زور سے دبا دے تو ہماری چیخ نکل جائے گی. ارے غور تو کرو اس وقت جب قبر دبائے گی تمہیں. دوست تو تمہیں چیخ مارنے پر چھوڑ دیتا ہے نا، لیکن جب قبر دبائے گی نا تم جتنے چیخ لینا وہاں کوئی بچت کی صورت نہیں ہوگی. پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں جڑ جائیں گی، یوں بن جائیں گی پسلیاں. دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی کیسے برداشت کریں گے. دوسری سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے. اور تیسری سزا اس کو قبر میں کیا ملتی ہے؟ اس کی قبر پر ایک سانپ مقرر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کا نام ہے الشجاع الاقرع، گنجا سانپ، کہ جو بے نمازی کو ہر نماز قضا کرنے پر اس کو سزا دے گا. فجر قضا کرنے پر وہ سانپ اس کو فجر سے لے کر ظہر تک سزا دے گا. ظہر قضا کرنے پر وہ سانپ اس کو ظہر سے لے کر عصر تک سزا دے گا. عصر قضا کرنے پر وہ سانپ اس کو عصر سے لے کر مغرب تک سزا دے گا. مغرب قضا کرنے پر وہ سانپ اس کو مغرب سے لے کر عشاء تک سزا دے گا. اور عشاء قضا کرنے پر وہ سانپ اس کو عشاء سے لے کر فجر تک سزا دے گا. اور جب جب وہ سانپ اس کو ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 گز تک زمین کے اندر دھنس جائے گا، زمین کے اندر 70 گز تک دھنس جائے گا. پھر وہ الشجاع الاقرع، وہ گنجا سانپ اس کو اپنے ناخنوں سے نکالے گا اور پھر اس کو سزا دے گا، یہاں تک کہ جب تک رب چاہنا چاہے گا اس کو قبر کے اندر یہ سزا ملتی رہے گی. پھر جب قبر سے اٹھے گا پھر سزاؤں کا معاملہ ختم نہیں ہوا. ابھی دنیا میں 6 سزائیں ملی، مرتے ہوئے پھر 3 سزائیں ملی، قبر میں گیا تو پھر 3 سزائیں ملی. اب جب قبر سے اٹھے گا پھر بھی 3 سزائیں ملیں گی. کیا اس کے چہرے پر آگ کا بادل مسلط کر دیا جائے گا جس سے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ آگ کا بادل اس کو جہنم کی طرف لے کر چلا جائے گا. دو، حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک نظر ڈالے گا. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر غضبناک نظر ڈالے گا جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا ہو کر گر جائے گا. آج پٹی لگی ہو نا، یہاں پٹی تھوڑی سخت ٹیپ لگی ہو تو ڈاکٹر کھینچتا ہے نا، درد ہوتی ہے، آرام سے یار مجھے درد ہو رہا ہے. اور جب رب تعالیٰ غضب کی نظر ڈالے گا نا، یہ تیرے سارے نازک جس کو ہم بہت سنبھالتے ہیں، بار بار شیشے میں دیکھتے ہیں نا، یہ سارا جسم سے جھڑ جائے گا، یہ سارا گوشت جھڑ جائے گا، ہڈیوں سے جدا ہو جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ جائے گا. اور تیسری سزا کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اس سے سختی سے حساب لے گا اور اس کو بالآخر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. کس کو؟ بے نمازی کو. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی محشر کے دن آئے گا اس کے چہرے پر 3 باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. توجہ کے ساتھ سنیے گا، 3 چیزیں اس کے چہرے پر لکھی ہوں گی. کیا؟ سب سے پہلے لکھا ہوگا، اے اللہ کے حق کو برباد کرنے والے، تو نے اللہ کے حق کو برباد کیا.
ارے نماز پڑھنا حق اللہ میں ہے، اللہ کے حقوق میں سے ہے، اور یہ وہ بدبخت ہے اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کہ اللہ کے حق کو برباد کرنے کا۔ دوسرا کیا لکھا ہوگا؟ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، یعنی تجھے اللہ کا غضب ہی ملے گا، تمہارے لیے کوئی امان نہیں ہے، تم پر کوئی رحم نہیں، بلکہ غضب ہے تمہارے لیے اللہ کا۔ اور تیسرے نمبر پر لکھا ہوگا کہ بندے جس طرح تو نے دنیا میں حق تعالی کو ضائع کیا تھا، اسی طرح آج بھی اللہ تعالی کی رحمت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، تمہارے لیے مایوسی ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر تو نے اللہ کے حقوق کو چھوڑ دیا تھا، آج آخرت کے دن تمہارے لیے کوئی رحمت کی بات نہیں۔ جہنم ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ہب ہب۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب جہنم بجھنے لگ جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھولتا ہے، اور اس کنویں کو کھولنے سے جہنم پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ پہلے تو جہنم کتنی سخت ہے، جہنم کے اندر جو جہنمی کو سب سے ہلکے درجے کا جو جہنمی ہوگا نا، سب سے ادنا درجے کا جہنمی، اور اس کو جو سب سے ادنا درجے کا عذاب ملے گا، بھلا وہ کیا ہوگا؟ سب سے ادنا عذاب جہنم کا وہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ جہنم کی آگ کے جوتے۔ جہنم وہ ہے جس کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام دنیا والے اس کی تپش سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس آگ کے جوتے اس کے پاؤں میں ڈالے جائیں گے، اور اس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہم سالن پکاتے ہو سالن کھولتا ہے، برتن میں سالن کھولتا ہے نا، اس طرح اس کا دماغ کھولے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم کے اندر سب سے بڑا عذاب مجھے مل رہا ہے، حالانکہ اس کو جہنم کے اندر سب سے چھوٹا عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ تو ادنا درجے کا جہنمی ہے، اور بے نمازی ادنا درجے کا جہنمی نہیں۔ حدیثوں میں ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کا حشر جو ہے وہ قیامت کے دن فرعون ہارون الکمان کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا بے نمازی۔ یہ ادنا درجے کا جہنمی نہیں ہے۔ وہ تو فرمائے گا جہنم میں کنواں ہے ہب ہب، کہ جب جہنم بھی بجھنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کنویں کو کھولا جاتا ہے جس سے جہنم پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ کہا گیا اس کنویں کے اندر بے نمازی کو پھینکا جائے گا، اور صرف بے نمازی نہیں بلکہ ظالم، شرابی، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، فرمایا تمام لوگوں کو اس کنویں کے اندر پھینکا جائے گا جس کی وجہ سے جہنم کو بھی آگ لگتی ہے۔ ارے رب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ہم اللہ کے عذاب کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ نہیں مولوی صاحب چھوڑو پاڑا کا کام ہے ڈرانا۔ ٹھیک ہے یار، مولوی کا کام ہے ڈرانا، کیوں کہ یہ نبیوں کا کام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں کیا بیان کیا؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب بتانے والے ہم نے تمہیں شاہد یعنی حاضر ناظر بنا کر بھیجا، مبشرا خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ یہ حضور کی صفت ہے کہ حضور ڈراتے رہے، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے رہے۔ اور اگر آج یہ کام مولوی کرتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہو کہ مولویوں کا کام ڈرانا ہے، بلکہ یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ آج جو ہم تمہیں جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں کوئی الہام نہیں ہوتا، ہم بھی حدیث کو دیکھتے ہیں، حضور کے فرامین کو دیکھتے ہیں، اور یہ وہ عذاب ہے جو حضور نے خود دیکھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں پر گزرا کہ جن پر جہنم کے فرشتے ان کو عذاب کر رہے ہیں، اور ان کے سروں پر بڑے بڑے پتھر مارے جاتے ہیں، اور جب پتھر مارے جاتے ہیں ان کا سر بالکل کچل جاتا ہے، اور ان کے دماغ یوں بہتے ہیں جس طرح نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر پتھر مارنے کے بعد جب وہ پتھر کو اٹھاتے ان کا پھر چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ پھر پتھر مارتا ہے،
یہاں تک کہ اس کے چہرے کے پھر پرغچے اڑ جاتے ہیں، پھر اٹھاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے چہرہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سبحان اللہ، تعجب کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی یہ بے نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے جس کو یہ سزا ملی۔ ہم کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھا جائے گا؟ جب روح نکل رہی ہوگی جسم سے اور آنکھیں آسمانوں پر لگی ہوں گی اور پورا جسم اکڑا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا تھر تھر، وہ ہم سے دیکھا جائے گا۔ آج تیرے بھائی کی موت تجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تو اپنی موت کو کیسے دیکھے گا؟ دیکھا جائے گا۔ قبر کے اندر اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اس کے حبیب ناراض ہوئے اور قبر کے اندر آگ بھڑکا دی گئی تو دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن جب زبانیں سو کر کانٹے کی طرح ہو جائیں گی دیکھا جائے گا، جب کلیجے ابل کر گلے میں آ جائیں گے دیکھا جائے گا، جب بچے غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے دیکھا جائے گا، رب تعالیٰ غضبناک ہوا اور اس نے غضب کی نظر ڈال دی جس سے پورے جسم کا گوشت چڑھ گیا تو دیکھا جائے گا کیا؟ یہ جسم جب بگڑنے لگ گیا قبر میں دیکھا جائے گا کیا؟ جب قبر میں سانپ بھی چھوٹ چپڑ گئے ہمارے جسم سے تو دیکھا جائے گا کیا؟ جب پیٹ پھول گیا قبر کے اندر اور آنکھیں ابل کر باہر آ گئی وہ دیکھا جائے گا کیا؟ جب پل صراط سے گزرنا پڑے گا دیکھا جائے گا کیا؟ جب لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہیں، نیچے جہنم ہے، وہ دیکھا جائے گا کیا؟ جب فرشتے جہنمیوں کو بانٹتے ہوں گے دیکھا جائے گا کیا؟ جب غیبت کرنے والوں کو ان کے بھائیوں کا گوشت گرایا جائے گا دیکھا جائے گا کیا؟ نمازیں قضا کرنے پر اگر رب تعالیٰ ناراض ہو گیا تو دیکھا جائے گا کیا؟ اور اگر ایمانی برباد ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ کیا دیکھا جائے گا یار؟ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ 4 دن کی جوانی ہے، اڑا لو موجیں اڑانی ہے، آخر موت ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کہ زمان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے بھائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ ارے عمل نے کام آنا ہے۔ عزیزہ یاد کر جس دن اسرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ عزیز ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ اللہ کی یاد ہے جو بچا جائے گی، یہ نماز ہے جو میں کل بچا جائے گی تمہیں۔ کل تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے کہ اگر اس پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھا ہوگا نا، اگرچہ یہاں سجدہ کرتے ہیں تو مٹی لگتی ہے، لیکن کل یہ مٹی نور سے بدل دی جائے گی۔ پھر اگر ابھی کچھ نہ کر سکے نا، مرنے کے بعد کبھی سوچا یار میرا کیا بنے؟ تھوڑی سی پیٹ میں درد ہوتی برداشت ہوتی ہے، بنا بچے کو تکلیف ہو برداشت ہوتی ہے، سر میں درد ہو، کوئی ذرا سی بھی تکلیف ہو برداشت ہوتی ہے۔ جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم اتنی خوفناک ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے ایسی جگہ دیکھی، نہ کسی کان نے اس طرح کا سنا، اور نہ کسی دماغ پر اس کا خیال گزرا۔ یعنی ہم اگر کوئی سخت سے سخت خیال کر لیں نا، کہ سخت سے سخت خیال، اپنے دماغ کے اندر کوئی سب سے بری سزا ہم اپنے لیے دیکھ لیں کہ سب سے بری سزا یہ ہے،
تو قیامت کی سزا کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا کے اندر اگر ہمارے جسم کی کھال اتار کر ہمارے پورے جسم پر نمک لگائی جائے تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا قیامت کی سزا ہے. آج دنیا کے اندر اگر کسی شخص کے پیٹ میں کیڑے ڈال دیے جائیں اس سے زیادہ قیامت کی سزا ہوگی. اس سے زیادہ سخت سزا ہم کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے کتنی سخت سزا. تو میرے بھائیوں اپنی مسجدوں کو آباد کر لو یار. مسجدیں روتی ہیں کہتی ہے کہ مولا رمضان ختم ہو گیا کہ مسلمان ختم ہو گئے. مسجدیں تو روتی دعائیں کرتی ہے اور جو نماز نہیں پڑھنے جاتے ان کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ مولا جس طرح ان لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. ارے جس کے لیے مسجد ہی بد دعا کرے اس کا کیا بنے گا. رب کا گھر ہی جس کے لیے بد دعا کرتا ہو تو اس کا بنے گا کیا. نیند واقعی بڑی پیاری چیز ہے لیکن یار ہم دنیا کے لیے کیا جلدی نہیں اٹھتے. ہمیں کہیں دور جانا پڑے تو جلدی اٹھ نہیں جاتے. آنکھ کھل جاتی ہے نا. ہمارا ویزا لگ جائے کہ تو امریکہ جا رہا ہے ہمیں خوشی کے مارے رات کو نیند ہی نہیں آئے گی. صبح جانا ہے فلائٹ نہ میری چھوٹ جائے. 8 بجے کی فلائٹ ہے تو 4 بجے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. 8 بجے فلائٹ ہے 4 بجے پہنچ جائیں گے کہیں یار چھوٹ نہ جائے. ارے یار امریکہ دیکھنا رب کے دیدار سے زیادہ چیز ہے. دنیا کے اندر آخرت کے دن قیامت کے دن سب سے بڑی انعام کیا ہوگا. نمازی کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا. اس کو یہ ملے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. نمازی کو رب کا دیدار ہوگا. آج ہم رب کے محبوب کے دیدار میں تڑپتے ہیں نا. ہم حضور کے دیدار کے تمنائی ہیں ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. اور نمازی وہ ہے جس کو ہمارے آقا کے بھی رب تعالیٰ ہمارے آقا کے بھی مولا اللہ جل کریم کا دیدار نصیب ہوگا. کس کو. نمازی کو. ارے تمہیں رب کا دیدار نہیں چاہیے کیا. چاہیے نا. تو پھر نماز پڑھنی ہے. پھر ہمیں اپنی مسجدیں آباد کرنی ہے. اپنی مسجدوں کو آباد کر. خدا کی قسم اگر ہماری مسجدیں بھر جائیں نا تو غیروں کو سزا دینے کے لیے یہی کافی ہے. ہمیں یورپ افریقہ کے ساتھ جنگ کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہم سارے باکردار مسلمان بن جائیں نمازی بن جائیں ہمارا نام ہی ان کے لیے کافی ہو جائے. وہ تو مسلمانوں کے نام سے ڈرنے والے تھے. آج نہیں ڈرتے تو اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کو پتہ ہے یہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا. یہ وہ والا مسلمان کہاں ہے. تو پیارے بھائیوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اس سے پہلے کہ دائی اجل حضرت اسرائیل علیہ السلام آج اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی نا خدا کی قسم محفل میں بیٹھنے پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم نماز نہ پڑھیں. اگر نماز نہیں پڑھی عشاء کی کوئی پتہ نہیں یار رات کو سوئے اور صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہو. ایسے کیا ہوتے نہیں ہیں واقعات. 20 ایسے واقعات موجود ہیں کہ رات کو سویا دن کو اٹھا ہی نہیں. تو اس ڈر سے کہ کہیں یار یہ میرا آخری رات ہی نہ ہو رات کو نماز پڑھ کے سوئے صبح اٹھے نماز پڑھے. حدیث میں آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. عشاء کی نماز پڑھ جاؤ سو جاؤ صبح جلدی اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو. پوری رات تو سویا نہیں یوں سمجھو پوری رات تو نے عبادت میں گزار دی. کتنا کریم ہے رب تعالیٰ کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنا اجر اور گناہوں کو دھو دیتی ہے نماز برائیوں سے بچاتی ہے نماز. تو اس پر مضبوطی سے کام ہو جائے. اور اگر اتنا سننے کے بعد بھی ہمارا ذہن نہ بنے نا تو پھر تو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ یار میرا دل اتنا کالا ہو گیا کہ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. میرا دل اتنا مردہ ہو گیا
کہ اتنے عذاب کے معاملات سکھائے گئے، بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ رب کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ ارے کوئی عذاب ملے نہ ملے، خدا کی قسم رب ناراض ہو گیا، اس سے بڑا کوئی عذاب ہے ہی نہیں۔ ارے رب ناراض کر دیتی ہے نماز، بے نمازی ہونا یہ بندے کو برباد کر دیتا ہے، بے نمازی ہونا۔ میری زبان سے نکلا کہ نماز رب کو ناراض کرتی ہے، نماز نہیں، بے نمازی ہونا یہ رب کو ناراض کرتا ہے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور آخر میں کچھ آپ کو دعوت بھی پیش کرنی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہمیں بہت سارے نیک چیزیں، اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں بھی انہی گلیوں میں پلنے والا ہوں، انہی گلیوں میں گھومنے والا ہوں۔ آج اگر کسی چیز نے مجھے یہاں بٹھایا ہے نا تو وہ کسی اچھے ماحول نے بٹھایا ہے مجھے، کسی اچھی صحبت نے، کسی اچھی فکر نے مجھے یہاں بٹھا دیا، اور وہ مجھے میری دعوت اسلامی نے دی، جو آپ سنیوں کی دنیا کی سب سے بڑی تحریک، جو دنیا کے اندر 200 ملکوں کے اندر کام کر رہی ہے۔ 103 سے زیادہ شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے۔ جیلوں کے اندر قیدیوں کو، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جن کو عمر قید ہو گئی نا، عمر قید اب تقریباً 25 سال کی یا کتنے سالوں کی ہوتی ہے یہ، اب وہ کوئی عام مجرم تو نہیں ہوگا نا جس کو عمر قید ہوئی ہے، شاید کوئی قاتل ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں کس کو ہوتی ہے، بہرحال کوئی بڑا مجرم ہی ہے نا جس کو یہ ہوتی ہے، کوئی قاتل ہوگا، کوئی بڑا ڈکیٹ ہوگا، یا جو بھی ہوگا۔ لیکن آپ کی یہ دعوت اسلامی جیلوں کے اندر ان قیدیوں کو 8 سال کا عالم کورس کروا رہی ہے۔ جب وہ 8 سال پہلے قیدیوں کرایا تھا تو قاتل تھا، جب 8 سال کے بعد نکلے گا تو عالم دین ہو کر نکلے گا۔ آپ کی دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور پاکستان نہیں، دنیا کے کئی ملکوں کی جیلوں کے اندر دعوت اسلامی کو کام کرنے کی ان کی گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار انہوں نے قیدیوں کو اتنا سیدھا کر دیا کہ اب قیدیوں کے لیے ہمیں سپاہیوں کی حاجت ہی نہیں پڑتی، قیدی خود بخود شانتی کے ساتھ رہتے ہیں، قیدی کو کچھ سمجھانا ہی نہیں پڑتا، خود بخود ہی وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار آ جاؤ، ہمیں لاٹھی اٹھانے کی کیا حاجت ہے اگر آپ کی میٹھے بولوں سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ گنگے بہرے جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، ان کے اندر دعوت اسلامی آپ کی کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ جنگ میں اور کئی شہروں کے اندر جو ہمارے اعتکاف ہوتے ہیں نا، ان کے اندر گنگے بہرے بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ ہاں جی، جنگ کے اندر بھی اعتکاف ہوتا ہے، وہاں بھی گنگے بہرے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور ان کو اشاروں کی زبان کے اندر نماز، وضو، غسل یہ سب سکھایا جاتا ہے اشاروں کے اندر۔ ان کو نعتیں بھی اشاروں میں سنائی جاتی ہے، ان کو بیان جتنا جو بیان ہو رہا ہوتا ہے وہی بیان ان کو اشاروں کے اندر سارا سنایا جاتا ہے۔ یہ کام کون کر رہی ہے؟ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ اس وقت تقریباً پاکستان کے اندر دعوت اسلامی کے کوئی 2000 سے زیادہ مدرسے ہیں۔ یہ میں کم فکر بتا رہا ہوں، 2000 بہت کم ہے، 2000 سے زیادہ ہیں، تقریباً 2300 بتایا جا رہا ہے، تقریباً 2300 سے زیادہ مدرسے ہیں دعوت اسلامی کے، جس میں بچیوں اور بچوں کو حفظ و نادرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور آپ کو خوشی ہوگی کہ اب تک دعوت اسلامی کے مدرسے سے تقریباً کوئی زیادہ نہیں تو 90,000 کے قریب بچوں نے حفظ پورا کر لیا ہے، جنہوں نے مکمل حفظ کیا ہے نا آج تک دعوت اسلامی کے مدارس، ان کی تعداد تقریباً 90,000 کے قریب ہے۔ 90,000 حافظ قرآن بنا چکی ہے آپ کی دعوت اسلامی، اور تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب بچوں نے ناظرہ کمپلیٹ کیا دعوت اسلامی کے مدرسوں کے اندر۔ اور اس وقت جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً کوئی 2.25 لاکھ کے قریب ہے اس وقت جو پڑھ رہے ہیں بچے دعوت اسلامی کے مدرسے کے اندر۔ اور جہاں جامعۃ المدینہ کا تعلق ہے کہ وہ مدرسے کے جن کے اندر عالم کورس کروایا جاتا ہے، ان کی پاکستان کے اندر عورتوں کے اگر ملا لیے جائے، عورتوں کے اور بچوں کے ملا کر تقریباً
کوئی 450 جامعات ہیں، 450 جامعات ہیں. اور یہ سارا کام جو ہے ابھی پچھلے سال، یہ سال جو گزرا ہے، اس ایک سال میں بھلا کتنے عالم بنے ہیں؟ آپ کو خوشی ہوگی کیونکہ وہ سنیوں کے عالم بنے ہیں. کتنے؟ 365 عالم پچھلے ایک سال میں بنے ہیں. تقریباً کوئی 2600 سے زیادہ بچوں نے پچھلے سال میں حفظ مکمل کیا ہے. 2600 سے زیادہ بچے جنہوں نے پورا حفظ مکمل کیا پچھلے سال کی بات کرو، 2016 کی بات کرو. کتنی پیاری تحریک ہے یار. اس کے ساتھ مل کر اگر ہم اپنے علاقے میں کچھ کام شروع کر لیں تو کتنا فائدہ ہوگا یار دین کا. اور یہ فی سبیل اللہ کام کر رہی ہے، کوئی پیسے تھوڑی لیتی ہے ہم سے. یہاں سے الحمدللہ ہر جمعرات کو یہاں سے گاڑی جاتی ہے جو اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں لے جاتی ہے. ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد فیضان مدینہ محلہ مدن شاہ جنگ سٹی کے اندر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماع شروع ہوتا ہے. اس کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، وگرنہ 2 گھنٹے سے پہلے ختم ہو جاتا. مغرب پہ شروع ہوتا ہے، عشاء پر ختم. لمبی محفل نہیں. اور یہاں سے گاڑی لے جاتی ہے اور عشاء کے بعد یہیں چھوڑ جاتی ہے. اور کرائے کی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے دے تو دے، اگر کوئی نہیں دے سکتا اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی آ جائے. تو کوشش کرو یار چلے جاؤ، وہاں کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ ذہن بدلے گا. اپنے بچوں کے لے جاؤ. جو کل بچہ باپ کی مانتا نہیں ہے نا اس کو وہاں لے جاؤ. چند بار اگر وہ وہاں جانے میں کامیاب ہو گیا وہ آ کر باپ کے ہاتھ بھی چومے گا سبحان اللہ. کہ دین اسلام کا یہ فیضان ہے کہ یوں ذہنوں کو بدل دیتا ہے دین اسلام. اس کی آپ کو دعوت ہے، اس کے لیے کوشش کریں. دوسرا الحمدللہ خوشخبری تمام سنیوں کے لیے خوشخبری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ مہینے میں 1 مرتبہ ماہنامہ آتا ہے. تو یہ ابھی شروع ہوا ہے. اسی سال یہ گورنمنٹ سے اس کی باقاعدہ اجازت ملی، رجسٹرڈ ہوا، پھر یہ دعوت اسلامی نے ایشو کیا ہے. تو اس کے لیے تمام اسلام بھائی کوشش کریں کہ لگوا لیں. اس میں جو ہے نا 2 طرح کے ماہنامے، ایک یہ تھوڑا اچھا کاغذ ہے، رنگین ہے سارا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پورا سال آپ کی دکان پہ مل جائے، آپ کو کہیں جانا نہ پڑے پورا سال 12 مہینے، تو اس کا تقریباً 1100 روپے بنتے ہیں. آپ کو 1100 روپے دینے ہوں گے، پورا سال آپ کی دکان پہ پہنچتا رہے گا یہ رسالہ. اور اگر آپ زیادہ نہیں دے سکتے تو دوسرا بھی ہے جو بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس میں سارے پیج رنگین نہیں ہے. وہ تقریباً 800 میں آپ کو پورے 12 ماہ کے 12 رسالے آپ کو مل جائیں گے 800 کے اندر. اس میں جو یہ TCS کا خرچہ ڈال کے، تو کوشش کریں یہ حاصل کریں. اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے. نماز کے احکام، اس میں مفتیان کرام کے فتوے لکھے ہوتے ہیں، روحانی اجلاج لکھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو 12 سال کے بچے ان کو کتنا سونا چاہیے، ہمیں پتا کتنا سونا چاہیے نہیں پتا. جو 15 سال سے اوپر کی عمر کے ان کو کتنا سونا چاہیے ان کی طبیعت کی فٹنس کے لیے طبی طور پر. اس میں اس طرح کی چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں. روحانی علاج لکھے ہوتے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے کس طرح نجات ملے گی. پھر مختلف جو مہینہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں لکھا ہوتا ہے. تو جو یہ حاصل کرنا چاہے وہ ہم سے رابطہ کر لے تو انشاءاللہ زوجل اس کی بھی یہ ترکیب بنا دی جائے گی. اور یہ نہیں تو کم از کم یار اجتماع میں جانا شروع کر دو. مدنی قافلے الحمدللہ دعوت اسلامی کے سفر کرتے 3 دن کے قافلے ہوتے ہیں جس میں آپ کو نماز، وضو، غسل سکھایا جاتا ہے. جو پورا عمر نہیں سیکھ سکے یار 3 دن کے قافلے میں چلے جاؤ، سب سکھا دیں گے آپ. آ جاؤ نا یار، مان جاؤ، اتنا تو مان جاؤ. 3 دن کے قافلے میں سفر کر، کوئی زیادہ کوئی بڑا کام ہے. 3 دن جمعے کو جانا ہے، صبح جمعے کو نکلیں گے اور اتوار کو شام کو گھر واپسی. یہ قافلے ہوتے ہیں. تھوڑی قربانی دینی پڑے گی آپ کو، لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑی قربانی دے کے جب آئیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ یار
اس کا تو مزہ ہی الگ ہے، اس کا تو ٹیسٹ ہی الگ ہے. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں. آپ کو انشاءاللہ وہاں اللہ کے ذکر کی لذت ملے گی. مسجد میں دن رات گزارنے نصیب ہوں گے، پھر مسجد کی تمہیں محبت نصیب ہوگی. یار مسجد کتنی پیاری جگہ ہے، یہاں کتنا سکون ہے، ہر وقت اب کی اتنی رحمتیں برستی ہیں. تو اس کے لیے کوشش کریں.